ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ ایک بتائی ہے, وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ اتنے فرقے ہوں گے 73 غالباً اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے فرقے بننے ہیں یا آپ نے اس کا حصہ بننا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ان کا حصہ نہیں بننا, آپ کو پیشن گوئی آلریڈی کر دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبیل, اس کا مطلب یہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ پچھلی جتنی امتیں ہیں ان کے کل 72 فرقے ہیں, یعنی کل 72 ہیں وہ. اور میرے ایک دین کا یہ, یعنی یہ ایک دکھ کی بات تھی کہ میرے ایک اسلام کا یہ حشر ہوگا کہ اس کے 72 فرقے بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا. ٹوٹل 72 فرقے ہیں اب تک جتنے بھی بنے, ان کے ٹوٹل اتنے تھے الہامی مذاہب کے, لیکن میرے ایک دین کا یہ حال کریں گے کہ 73 فرقے اس میں سے نکال دیں گے. اور یہ دنیا داری کی اور انتہائی یعنی چھوٹی حرکت کی ایک پیشین گوئی تھی کہ اس کے لوگ جو اس کے مبلغ ہونے چاہیے, جو اس کو پھیلانے والے ہونے چاہیے, وہ اس کا یہ والا کاروبار شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے, اور اس سے باز رہنے کے لیے, اس سے دور رہنے کے لیے حکم دیا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں, جیسے ابھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی, جب لا تفرقوا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت یا فرقہ بندی یا فرقہ ہونا تو حرام ہو گیا نا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا, منع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حصہ بنتے ہیں تو یہ ناجائز عمل ہے. جی ہاں, اور سب سے بڑی بات ہے ناجائز عمل ہے یہ, ڈیفینیٹلی ناجائز. اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو قرآنی کا ایک واقعہ بتاتی ہوں. دیکھیے, میرے ابو جان اس واقعے کو اکثر فرقہ واریت کے اس میں کوٹ بھی کرتے تھے. حضرت ہارون کو جب چھوڑ کر حضرت موسیٰ جاتے ہیں توریت لینے کے لیے, اور 40 دن کے بعد جب لوٹ کے آتے ہیں اور بچڑے کی پوجا شروع ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹتے ہیں کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کو جائز کہہ رہے تھے, کچھ لوگ منع کر رہے تھے, کچھ لوگ خاموش تھے. اور اگر میں ایسا کرتا تو یہ فرقہ ہو جاتے. سبحان اللہ. تو میں نے تمہارا انتظار کیا کہ تم آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کا بتاؤ گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہ ناجائز عمل دیکھ کر بھی انہوں نے روکا, وہ روکنے والوں میں رہے, لیکن انہوں نے کوئی سختی نہیں کی, کوئی فیصلہ نہیں کیا, کوئی ججمنٹ پاس نہیں کی. اب یہ دیکھیے, کسی کا اسکول آف تھاٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. صحیح ہے. ہر عقل مند آدمی, ہر ذہین آدمی اپنے طریقے سے سوچتا ہے. ایک گھر میں بھی 10 لوگ ہوتے ہیں, 10 مختلف سوچیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ شکار جو ہے اپنے دین کو کر دیا. ڈاکٹر صاحبہ, لیکن جس اسکول آف تھاٹ کی آپ بات کر رہی ہے وہ اسکول آف تھاٹ فرقہ ہی ہے. دیکھیے, وہ اسکول آف تھاٹ آپ کو فرقے سے مل رہا ہے. اسکول آف تھاٹ بطور مسلمان تو ہمارے لیے قرآن و سننا ہے نا, وہی ہمارا اسکول آف تھاٹ ہونا چاہیے. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. قرآن و سننا ہماری ٹیکسٹ ہے. اب اس کے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے جو اجمی اسکول آف تھاٹ آئی نا, جس کو ہم اسکول آف تھاٹ کہہ رہے ہیں, وہ یہ تھی کہ آسانی کے لیے ہم اجمیوں کی علماء کرام نے بہت محنت کی, اور بہت محنت کر کے پوری مجلس شورا بنا کے علماء کو اکٹھا کر کے انہوں نے ہماری آسانی کے لیے کسی نہ کسی صحابی کو, ان کے طرز عمل کو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا, اس کے مطابق انہوں نے ایک فقہ مرتب کی جو ہمارے لیے آسانی کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری گردنیں مارنے کے لیے, اس کو آپس میں لڑنے کے لیے یا دشمنی کو. ہمبلی اسکول آف تھاٹ, حنفی اسکول آف تھاٹ, آپ میں یہی کہہ رہی ہوں, میں اسی کو کہہ رہی ہوں. اور وہ سبھی ایک مطلب, میں پھر یہاں ابو جان کا تذکرہ کروں گی کہ وہ کہتے تھے کہ زندگی میں ہر ایک امام کے مذہب کے مطابق کم سے کم ایک بار عمل ضرور کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ سب نے کسی نہ کسی صحابی کو فالو کیا ہے, اور ہر صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا.